بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اس مہینے مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آج میری تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہفتے کا دن 27ویں شب ہے، شب قدر ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہفتے کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر 26 تاریخ ہفتے کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 1 یا 2 منٹ نکال کر اللہ رب العالمین کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اور یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج رمضان کا 26واں روزہ ہفتے کا دن ہے، اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اور عورت جس کا بھی نام لے کر اس عمل کو پڑھیں گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ اربپتی بن جائے گا، اس گھر سے فقر و فاقوں کا، غربتوں کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے۔ رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی پسند کا مہینہ ہے۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ آج موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آج 26 رمضان ہفتہ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد مانگ لے۔
آپ من پسند نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا مت۔ آپ کسی بندے سے نہیں بلکہ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں کہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج ایک بار مانگو گے 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آج ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ وہ ممکن ہو جائیں گی۔ فوری طور پر اپنی ناممکن حاجات کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کے جاریوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اسم اعظم کا، رب کی ایسی صفات کا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو رمضان کے 26 روزے کو پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ یا مسبب الاسباب کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ موقع آج جس کو ملے گا، آج جو بندہ یا مسبب الاسباب پڑھے گا، خوش قسمت سے مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یا مسبب الاسباب کو پڑھے گا۔ آپ لوگ جب یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا عمل پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی نام یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ رب العالمین کا یہ ایسا صفاتی نام ہے، ایسا بابرکت اور ایسے میرے رب کی پاکیزہ صفت ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے صرف ایک مرتبہ کرم کے ہی تو مشتاق ہیں۔ اگر رب العالمین کی رحمت کی صرف ایک کرم نوازی ہمارے اوپر ہو جائے، ہمارے مقدر سنور جائیں گے۔ یا کریم یا اللہ کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اگر آپ ایک سانس میں پڑھیں گے تو ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے، اور ٹوٹل 28 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 بار ایک سانس میں پڑھ کر پھر سانس لے لیں۔ اس طرح آپ نے 4 سانسوں میں 28 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ پاتے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 99 بار پڑھیں گے۔ نہ ایک کم پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ 99 کا مطلب صرف 99 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو 2 طریقے میں نے بتا دیے ہیں، دونوں طریقے بڑے مجرب ہیں۔ ان میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ بس اپنے مقصد کی نیت آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر کس چیز سے اللہ رب العالمین کا کرم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے خاص مقصد کو لے کے بیٹھیے گا۔ اللہ رب العالمین کی جب آپ پر کرم نوازی ہوگی تو یقین کریں رشتہ دار بھی دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا نظارہ دیکھنے آئیں گے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام اللہ پاک کا وہ مبارک نام ہے جو کہ عرش معلیٰ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟
توجہ کیجئے گا، یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اور سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 3 بار سورۃ الکوثر 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد 1 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے، آپ کی انشاءاللہ اللہ پاک ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب کی ذات ضرور عطا کریں گے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت ایک چیز کو دھیان میں رکھیے گا، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے تصور میں ہو کہ آپ لوگ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ پاک اس مقصد میں آسانیاں فرماتا جائے گا، اس مقصد میں آپ کے لیے کامیابیاں ہوتی جائیں گی۔ اللہ پاک بے شمار آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ وظیفہ جو بتایا وہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے اچھے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں، ساری اچھی اچھی صفات بھی میرے رب کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس رب کریم کا کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔